السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ پہلا سوال آیا ہے، ڈاکٹر صاحب ایک بچی پیدا ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ اس کے لنگس نہیں ہیں، لیکن پھیپھڑے ہوں گے لیکن سکڑے ہوئے ہوں گے۔ ڈیورنگ وول پیریڈ آف پریگنیسی کوئی سسپیکٹ نہیں تھے، کوئی انڈیکیشن، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں پتہ چلا، بس بٹ میں ہی پتہ چلا اور چند گھنٹوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دل رائٹ پہ تھا یہ پتہ چلا، تو یہ پھر بھی ڈاکٹرز کہتے تھے کہ سروائیو کر جائے گی، باقی سب نارمل تھا، پیدا بھی ہیلدی ہوئی تھی۔ اچھا کیا ایسا ممکن ہے لنگس کے بغیر ہو گئی نارمل گروتھ؟ کیا نظر وغیرہ سے نقصان ہو سکتا ہے 5 ڈے بیفور برتھ؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہ بچی کا انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے پھیپھڑے یہ کہہ رہے نہیں تھے، لیکن پھیپھڑے ہوں گے، سکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کی گروتھ نہیں ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ابھی جو ہے تخلیق کرے اور اس کے اندر کوئی ایک چیز بھی جو ہے نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کی گروتھ نہیں ہوئی، اور گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بچی جب پیدا ہوئی ہے اور پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کے پھیپھڑے کام نہیں کر سکے اور وہ فوت ہو گئی ہے۔ اچھا اب یہ فوت تو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، لیکن اس سے پہلے چند چیزیں جو ہے وہ اس کی وضاحت طلب ہیں، یعنی ان کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ یہ سمجھیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ایک نظام رکھا ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھنے کہ اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہے، اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے جتنی مرضی دعا وغیرہ مانگتا رہے یا جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے، اولاد تبھی ہوگی جب تک ہسبینڈ وائف کا ملاپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جب ملاپ ہوگا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر ہوگا، یعنی ایک اللہ نے ایک اصول بنائے، قاعدہ بنائے۔ اسی طرح یہ ہے پیریگنیسی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے یہ عمل ہوتا ہے نارمل، یعنی ہم نے اپنے جسم کو نارمل لے کے چلنا ہے، اور نارمل طور پہ جب ہماری صحت بنے گی، گروتھ ہوگی، تو تبھی ہی بچہ جو ہے وہ صحت مند پیدا ہوگا۔ اور اگر ہمیں خود کو کیلشیم کی کمی ہے تو بچے کو بھی کیلشیم کی کمی ہوگی۔ بلکہ آج میں نے ایک پیشنٹ دیکھا کہ بچی جو ہے وہ نرو پریشر کا اس کا ہائی جا رہا تھا، اور لازمی بات ہے کہ اس کی والدہ کی طرف سے اسے بیماری لگی، ٹھیک ہے، کہ والدہ جو ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اور جو ہے اس کے اپنے جسم میں جو ہے نرو پریشر، اعصابی پریشر ہائی جا رہا تھا، وہ بیماری اس سے والدہ سے منتقل ہوئی۔ اور ایسے کیسز آتے ہیں جیسے ہم بچی کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بیماریاں ساری ماں کی طرف سے اسے آئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ماں کی خوراک جو ہوگی وہی خوراک جو ماں میں چیزیں کم ہیں وہی بیٹی میں بھی کم ہوں گی۔ ماں کو جو نفسیاتی بیماریاں لگی ہوں گی، خوف، گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ، اسی کے آثار جو ہیں وہ بچی کے اندر منتقل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ اچھا اب آپ کا یہ سوال آ گیا کہ دیکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھیپھڑوں کے بغیر، دیکھیں پھیپھڑوں کے بغیر تو نہیں، لیکن یہ جو ہے پھیپھڑوں کی گروتھ نہیں ہوئی، پھیپھڑے تو ہوں گے، اور یہ آپ نے کہنا کہ چند دن پہلے ہوا ہے یا چند دن پہلے نہیں ہوا، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بچی جو ہے شروع کے جو 6 ہفتے ہوتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کی رگیں وغیرہ جو ہے وہ دل کی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے حمل کے جو ہے 36ویں ہفتے، ہاں 36ویں ہفتے، اور 36ویں ہفتے کے اندر جو ہے بچے کے جو ہے وہ پھیپھڑوں کی جو ہے نشو و نما ہونا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے۔ اب اگر بچے کی اس میں 36ویں ہفتے میں صحیح طرح نشو و نما نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے جسم کی گروتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی 36ویں ہفتے میں بچے کی پھیپھڑوں کی نشو و نما ہوگی، اگر وہ نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت اس کے ساتھ مسئلہ ہوا، یہ نہیں ہوا ہم یہ کہہ سکتے کہ بچہ بالکل ہیلدی تھا اور 4-5 دن پہلے اسے نظر لگی ہے اور نظر لگنے سے جو ہے نا وہ اس طرح ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے پھیپھڑے نہیں، اس طرح نہیں، ممکن نہیں ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نظر برحق نہیں ہے، برحق ہے، لیکن نظر بھی دیکھیں ایسی کام کرے گی جیسے کوئی وائرس کام کرتا ہے یا کوئی جراثیم کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح باڈی پہ جا کے کام کرتی ہے اور بیماری لگاتی ہے، بس اس کا یہ کام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کر دی ہے اور پھیپھڑے بن چکے ہیں اور اب بالکل بچہ جو ہے باہر آنے کے قریب ہے، یعنی 40 ہفتے اس کو پورے ہونے والے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آ کے باہر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ریورس لے جائے جسم کو،
ایسا نہیں ہوتا جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے نا، اس نظام کے اندر کوئی عمل دخل جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے ماں کا نظام جو ہے وہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر بچے کو کوئی شیطان یا کوئی چیز نقصان پہنچانا چاہے، وہ نظر جو ہے وہ پہلے ماں کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس پر ہوگا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو ہے کیا پھیپھڑے کے بغیر جو ہے بچے کی گروتھ ہو سکتی ہے نارمل؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ نارمل گروتھ کا تعلق جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ جو اگر ناک جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں سے اسے خوراک مل رہی ہے، وہیں سے اسے آکسیجن مل رہی ہے، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کے متبادل طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جیسی وہ ماں سے الگ ہوتا ہے اور اسے کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وقت جو ہے پھر پھیپھڑوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اب پھیپھڑوں میں بھی جو ہے یہ کئی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، دل کے کئیوں کے دل کے اندر سوراخ آ جاتا ہے اور اس بیماری ہو جاتی ہے جو ہے، اور جیسے وی ایس ڈی کی بیماری ہے جس کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو جاتا ہے، جہاں پہ دل نے جہاں پریشر بنانا ہوتا ہے تو اس وہاں پہ جو ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کی بچی ہے جس کے اندر جو ہے پھیپھڑے وغیرہ بھی جو ہے جن کی گروتھ نہیں ہوتی، تو اس بیماری کو بھی جو ہے پی اے آئی وی ایس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کے اندر جو ہے پی اے آئی وی ایس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دل بھی جو ہے وہ دایاں دل بھی جو ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ خون پھیپھڑوں کی طرف جاتا نہیں ہے، اور جس سے پھیپھڑوں کی گروتھ نہیں ہوتی اور پھیپھڑے قسم کے جو ہے بلاکیج کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے بالکل بھی جو ہے نا۔ تو ایسی حالت میں ایمرجنسی کے اندر جو ہے پھر وہ اگر پہلے پتہ لگ گیا تو آپریشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپریشن کر کے جو ہے وہ گروتھ کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک طرف رکھ کے ہم آپ بات کرتے ہیں، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں الحمدللہ، اس دور کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیچرل کو رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی والدہ جو ہے اپنی حمل کے اندر جو ہے یہ کام کرے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے، اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے دیکھیں بھی ہمارا رگوں کا علاج ہے، ہمارے پاس رگوں کا جو ہے وہ پورا مکمل، کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر کوئی والدہ ہو یا کوئی بھی ہو یا جس کی اولاد نہیں ہو رہی یا جس کی اولاد ہو چکی ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے جسم میں کیا کیا کم ہے اور میں اگر میرے بچے کی گروتھ صحیح ہوگی نہیں ہوگی، تو وہ اپنی خوراک صحیح کرے، اپنے وٹامن جو جسم میں کم آ رہے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کروا لے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس آئے گا جیسے مشین پہ ہاتھ رکھے گا تو سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اس کی چیزیں وغیرہ پتہ لگ دیں گی اور رگیں دکھائے گا، تو جو رگ اس کی گروتھ نہیں کر رہی ہوگی ان رگوں کو ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹک جو ہے وہ بچے کو خوراک جو ہے وہ صحیح ملنا شروع ہو جائے گی، تو اس سے جو ہے بچے کی صحت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے جو غریب ہیں، جو کہتے ہیں ہم یہ بھی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کھجوروں کو لازم پکڑیں، ٹھیک ہے، صبح شام جو ہے مطلب صبح کے جو ہے 12 کھجوریں اور شام کو 12 کھجوریں یہ لازمی کھانی، اور اپنی خوراک جو ہے سب نیچرل پہ رکھیں۔ نیچرل سے مراد وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کے اندر انسان کی ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور انسان کی ملاوٹ سے پاک ہو، اور اس کے اندر وہی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائی ہیں اور خالص ہوں گے، تو ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو جسم جو ہے خود بخود صحت بنائے گا، اور جب جسم کی صحت بنے گی تو آٹومیٹک بچے کی بھی اچھی صحت بنے گی، اور بچے کی جب اچھی صحت بنے گی تو لازمی بات ہے بچہ جو ہے وہ پھر ہیلدی بھی پیدا ہوگا، اور ہیلدی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اعضاء کی بھی جو ہے وہ جو ہے صحیح تشکیل ہوگی۔ اچھا، یہ بچی جو ہے جو فوت ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو یہ نظر آتا ہے وہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے جا کے خون کے انجیکشن لگوا دیں اور جو ہے اسی بغیر اکتفا کرتے ہیں۔ خواتین اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، اپنی ایکسرسائز کا، اپنی ورزش کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کھانا پینے سے ہماری طاقت بنتی ہے، نہیں، ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو آکسیجن کہا جاتا ہے۔ یہ آکسیجن جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ اسی طرح جو ہے جو بچہ پیٹ کے اندر ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، اور اگر یہ آکسیجن صحیح طرح نہ ملے بچے کو تو بچے کی پھر پھیپھڑوں کی گروتھ نہیں ہوتی ہے نا، دل کا بھی اس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں خوراک تو پہنچ رہی ہے، خون بھی پہنچ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آکسیجن جو ہے اس نے سارا نظام چلانا ہے، ریڈ سیل کو اس نے لے کے جانا ہے، مغزیات کو اس نے لے کے جانا ہے سارے جسم تک جو ہے، اور اس نے وہ ساری توانائی پہنچا کے جو ہے نا گروتھ کرنی ہے، برین کی بھی جو ہے۔ تو جب آکسیجن کی کمی ہوگی اور ہم جو ہے راتوں کو جلدی سوئیں گے نہیں، فجر کے بعد اٹھ کے کھلی فضا میں اس وقت جب اللہ تعالیٰ آکسیجن پھینکتا ہے سانس نہیں لیں گے تو پھر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ چیز جو ہے اس کو نظر بد کا نام دے دیں یا اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے،
یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر نظر بد بھی ہو، اگر ہم اپنی روٹین صحیح رکھتے ہیں تو وہ یہ نظر بد جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ کتنی نظر بد نے جس بیماری لگانی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا کہ بچے کو بالکل اپاہج کر دینا ہے یا بالکل پیدا نہ ہو۔ ہاں اگر جادو ہو، وراثتی جادو ہو، اس کا اور مسئلہ ہے، اور اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس والدہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا کہ والدہ کے پیٹ میں شدید درد اٹھے گی، اور ایسی درد اٹھے گی کہ اس سے برداشت نہیں ہوگی، اور اکثر ایسا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں مسئلہ ہوگا، اچانک والدہ کے پیٹ میں درد اٹھے گی، اور 7ویں اور 8ویں مہینے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح جو ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ درد اٹھتی ہے اور جو ہے نا برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، چیخ مارنے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے یہ تو۔ اور اس کے علاوہ گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، کئیوں کو شوگر ہو جاتی ہے، بغیر کسی اس کے میٹھا بھی نہیں کھایا تب بھی جو ہے نا اسٹریس میں رہتی ہیں، ٹینشن میں رہتی ہیں، اور اس سے جو ہے پھر وہ شوگر ہو جاتی ہے۔ تو روحانی بیماریوں کئی اور علامات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے کہ نہیں۔ لیکن جس ہم یہ کہیں کہ نہیں صرف بچے کو اس طرح پیدا ہوا اور سارا کچھ صحیح تھا اور اچانک جو ہے نا بس یہ فوت ہو گیا، تو یہ خالی نظر کا معاملہ نہیں ہے، اس میں خوراک کا بھی عمل دخل ہے، اس کے اندر والدہ کی برین کی ہیلتھ کا بھی عمل دخل ہے، والدہ کی اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہے بستر پہ بیٹھے رہنا یا گھر کے بس معمولی سے کام کر لینا، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا، آکسیجن اپنے لیے اپنے جسم میں نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور ایکسرسائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنی صحت نہیں بنانا۔ ان دنوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے حاملہ ہو گئی ہیں تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، بلکہ جتنا آپ حرکت کریں گے۔ ابھی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک عزیز تھی، ان کا پہلا جو ہے آپریشن ہو چکا تھا، اب یہ دوسرا آپریشن تھا، تو انہوں نے کہا نارمل ہو سکتا ہے، میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے جو ہے۔ میں نے انہیں پرہیز بتایا، چیزیں بتائی، خون کی رگیں دیکھی، ان کے ہاتھ سے تصویریں بھجوا دی انہوں نے مجھے، میں نے انہیں نشان لگا دیا یہ آپ کی رگ ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ چیزیں لگانی ہیں اور ان کو آپ نے صحت مند بنانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نارمل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی اور وہ الحمدللہ ان کا بالکل نارمل ہو گیا جو ہے۔ حالانکہ ان کا جو ہے جسم کمزور ہے، مسل جو ہے وہ پٹھے وغیرہ کمزور ہیں اور جو ہے وہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں اور صحت کا خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے آخری مہینے کے اندر خوب چلایا میں نے، ٹھیک ہے، جتنا ہم چلیں گے ٹھیک ہے اتنا جسم کے جو ہے اعضاء جو ہے وہ کھلتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ بچہ باہر وہ بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل تیار کر دیا ہوتا ہے، اور باڈی پوری باقاعدہ سگنل دیتی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایسا ایسا دردیں شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب تک اس کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو تب تک اللہ تعالیٰ اس کو اندر رکھتا ہے، چاہے دن بھی اوپر چلے جائے، ٹھیک ہے، وہ جب گروتھ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ کھولتا جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ خود بخود نیچے آتا ہے اور نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اس میں ہم جلدی نہ کریں، صبر کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور یہ جو والدہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنا چیک اپ کروائیں، اور چیک اپ کروانے کے بعد حمل سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، جو چیزیں آپ کے جسم میں کم ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ آگے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے تو اس کے ساتھ پھر یہ مسئلے مسائل نہ ہو اور آپ کو بھی کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حمل کے اندر ہم جو ہے کئی پریشانیوں اور کئی مسائل کا سامنا کریں، اگر ہمارے وٹامنس منرلز ہمارے جسم میں پورے ہیں اور ہماری صحت صحیح ہے تو پھر ہم جو ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دردیں وغیرہ ہوتی ہیں لیکن یہ سب وقتی ہوتی ہیں اور 2-3 دن یا 4 دن کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر ہم حمل کو ہی اپنے ذہن پہ سوار کر لیں اور اس کو سوار کر کے ہر اٹھتے بیٹھتے ہم جو ہے نا اسی کو سوچتے ہوئے اپنے آپ کو کوسیں اور تنگی محسوس کریں اور چڑچڑاپن پیدا کریں، تو یہ چیزیں پھر آپ کو چھوٹی سی بھی بیماری جو ہے وہ بڑی دکھاتی ہے، اور پھر آپ کو صبر نہیں ہوگا، بے چین بھی رہیں گی، گھبراہٹ بھی رہیں گی، اور جو ہے پھر آپ اپنی مرضی کے حساب سے چلیں گے اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اس سے پھر آپ کے بچے پہ بھی اثر انداز ہوگا، اور پھر جب بچہ پیدا ہوگا اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں گے تو پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایک نظام بنا دیا، اس نظام کے مطابق جو ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو برا بلا نہ کریں بلکہ اپنی اصلاح کریں، اور اگر نظر لگ گئی ہے تو نظر کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی علاج نہیں ہے، آپ اس کا علاج کروائیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ دم کریں، کچھ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اپنے آپ کو پھونکیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نظر ختم کر دیتا ہے جو ہے نا۔ لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔